بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں عمران خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یہ جو تہلکہ خیز آڈیو لیک ایم کیو ایم پاکستان کے اندر سے ہوئی ہے، جس کی پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقوں سے تردید کی گئی، پھر ایم کیو ایم پاکستان کے اندر سے تردید کی گئی کہ ایم کیو ایم پاکستان نے اب ایم کیو ایم لندن پہ الزامات لگا دیا۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے اس کی تصدیق بھی کر دی کہ یہ آڈیو مصطفیٰ کمال صاحب کی ہے۔ پہلے تو ایک نیا واویلا تھا کہ آڈیو جو پہلے ماضی میں چلتا رہا اس کی بنیاد پر الزامات لگتے رہے، لیکن آخرکار مصطفیٰ کمال صاحب نے خود اس کا بیان دیا کہ یہ ہماری ہی آڈیو ہے۔ اس آڈیو میں کیا کہا جاتا ہے، پہلے ناظرین ہم آپ کے سامنے وہ چیز رکھتے ہیں جو مصطفیٰ کمال صاحب اور کامران ٹیسوری صاحب اور دیگر حضرات جب اس آڈیو وہاں جو میٹنگ چل رہی تھی، اس میٹنگ میں کیا بات ہو رہی تھی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اس میں مختصر آپ کو بتاتے ہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی وہ آڈیو ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس میں مختصر یہ ہے کہ وہ جو نون لیگ کی جو اجلاس تھا اسلام آباد میں، اس اجلاس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کی زبان بول رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کو جو پیپلز پارٹی نے ڈیمانڈ رکھی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو کوئی عہدہ نہ دیں، ایم کیو ایم پاکستان کو جو ایم کیو ایم پاکستان یہ ووٹ جیتی ہے، یہ ایم کیو ایم پاکستان کو جتوایا گیا، ایم کیو ایم عوام کے مینڈیٹ پہ نہیں ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات جو تھی وہ پیپلز پارٹی کی جو نون لیگ کے ساتھ شیئر کی گئی، نون لیگ نے جو ان کے ساتھ بات کی اس بارے میں مصطفیٰ کمال صاحب کامران ٹیسوری صاحب کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ اچانک کسی نے یہ ریکارڈ کری، جب یہ ریکارڈ ہوئی تو جب یہ سوشل میڈیا پہ چلی تو اس میں ایک نیا موڑ آیا، جس موڑ میں مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہا کہ یہ ایم کیو ایم لندن کی طرف سے آڈیو لیک کی گئی ہے۔ اب ایم کیو ایم لندن کا ایم کیو ایم پاکستان سے کیا لینا دینا؟ کیا ایم کیو ایم لندن ایم کیو ایم پاکستان ایک ہی ہیں؟ بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں۔ کیا ایم کیو ایم پاکستان میں ایم کیو ایم لندن کے ارکان تھے؟ مصطفیٰ کمال کو پتہ تھا؟ جس طرح مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ یہ ایم کیو ایم لندن کی طرف سے سوشل میڈیا پہ یہ ہماری ویڈیو لیک کی گئی ہے۔ اگر مصطفیٰ کمال صاحب کو یہاں تک پتہ ہے کہ ایم کیو ایم لندن سے یہ ویڈیو لیک کی گئی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ایم کیو ایم لندن کے کون سے اراکین ہیں جو اس ٹائم رابطہ کمیٹی کے اندر ہیں، اور کیا احتجاج ہونے والا ہے، کیا آگے کراچی کے لائحہ عمل ہے ایم کیو ایم پاکستان کا، کیا ایم کیو ایم لندن کا کیا نیا لائحہ عمل ہوگا۔ ابھی تک اس بارے میں الطاف حسین کا کوئی بیان نہیں آیا۔ بارہا ایم کیو ایم پاکستان کا جو بیان آیا، اس میں اب ایم کیو ایم پاکستان کے جو اراکین اسمبلی ہیں، جو رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں، وہ تمام تر اپنی اپنی صفائیاں پیش کرنے لگ گئے، کیونکہ یہ ایم کیو ایم لندن کی جو انٹری ہوگی ایم کیو ایم پاکستان میں، اس میں ایک نیا حیرت انگیز معاملات آگے کہ ایم کیو ایم لندن ایم کیو ایم پاکستان میں ہے اور ایم کیو ایم پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان کو پتہ ہی نہیں، ایم کیو ایم لندن کے اراکین اور رابطہ کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان کی جتنی میٹنگز ہو رہی ہیں ان تمام تر کی تفصیلات الطاف حسین کو جا رہی ہے۔ یہ ایم کیو ایم پاکستان کو اس بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو لیک کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے بیان دیا ہے کہ یہ ہماری جو ویڈیو لیک ہوئی ہے یہ ایم کیو ایم لندن کے ارکان تھا، جس کو ہم نے پکڑ لیا ہے، تو جس کی گرفتاری ہوگی۔ اب نئے معاملات اٹھیں گے، نئی سیاسی باتیں اٹھیں گی۔ بہرحال یہ خبر بہت تیزی سے پھیل چکی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر جو ایم کیو ایم لندن کا ارکان تھے جنہوں نے یہ ویڈیو لیک کی ہے، اور اس ویڈیو میں بے تحاشا سیاسی باتیں تھی۔ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کی اپنی کمیٹی، کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں ہر کوئی اپنی میٹنگز رکھتا ہے، اپنی پارٹی کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس ایجنڈے کو اس طرح نشر کرنا پارٹی کی خلاف ورزی بھی ہے۔ لیکن ایم کیو ایم پاکستان کا کوئی ساتھی تو ایسے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سب کے سب تو ایک یکجا ایک میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر یہاں ایم کیو ایم الطاف کا کوئی بندہ آیا اور اس نے یہ ریکارڈ کر کے اور اس کو لیک کیا، جس میں مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں اس بندے کو ہم نے دیکھ بھی لیا، اس بندے کو ہم نے پکڑ بھی لیا، تو کیا آیا اگر آپ نے ایک بندہ پکڑا، ہو سکتا ہے کئی اور بندے بھی ہوں پھر، کیونکہ جب ایم کیو ایم پاکستان کو یہی نہیں پتا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر ایم کیو ایم لندن کے اراکین بھی موجود ہیں، کیا کراچی کا اگلا مستقبل کا جو لائحہ عمل ہے ایم کیو ایم پاکستان کا وہ کیا ہوگا؟ کیا الطاف حسین کوئی احتجاج کی کال دے رہے ہیں؟ بہت سارے سوشل میڈیا پہ یہ افواہیں چل رہی کہ الطاف حسین احتجاج کی کال دیں گے، یا مصطفیٰ کمال صاحب احتجاج کی کال دیں گے، یا کامران ٹیسوری صاحب کا جو سیاسی آگے سیاسی زندگی ہے وہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سارے اختلافات ایم کیو ایم پاکستان میں موجود ہیں اس ٹائم۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس میں بھی کافی اختلافات ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں اختلافات ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں
اور ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر پارٹی کے اندر کوئی نہ کوئی اختلافات لازمی ہوتے ہیں. جیسے نون لیگ کے اندر کئی اختلافات پائے گئے, پاکستان پیپلز پارٹی کئی ایسے ناراض اراکین اسمبلی تھے جنہوں نے اختلافات ظاہر کیے. اسی طرح ہم پاکستان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا خالد مقبول صدیقی اسلام آباد میں ٹھہر گئے تھے, وہ ان کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ ملاقات کرنے نہیں گئے تھے. تو اختلافات ہر پارٹی میں کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں جو اختلافات ہیں وہ اس کی خبریں بڑی چڑھی ہوئی ہیں. وہیں فیصل وابڈہ اور نون لیگ کی جو عظما بخاری ہے ان کے خلاف جو لفظی گولہ باری ہو, جو جنگ ہو رہی ہے لفظی جنگ سیاسی ماحول پہ, وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے یہ شیئر کری ہے. کیونکہ یہ جو لفظی گولہ باری ہو رہی ہے, یہ جو جنگ ہو رہی ہے ان کی لڑائی والی, کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ اب عظما بخاری نے کہا ہے کہ فیصل وابڈہ اپنی سیاست کو جو تھوڑا بہت سوشل میڈیا کے سرخیوں میں آنا چاہتے ہیں وہ چمکا رہے ہیں, اس لیے وہ ہم پہ لفظی گولہ باری کر رہے ہیں. تو فیصل وابڈہ نے کئی الزامات ان پہ بھی لگائے. تو اسی طرح یہ ہلچل بھی ہے. دوسری طرف ہم آپ کو یہ بتا دیں عمران ریاض خان صاحب ابھی تک گرفتار ہیں. ان کا جو مقدمہ تھا وہ اس حوالے سے بھی جو غیر قانونی مقدمہ ان کے اوپر درج کیا گیا وہ بھی بارہا زیر بحث چل رہا ہے. تو ان تمام پاکستان کی سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ جو صدر نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا, سردار جو صدر کا الیکشن ہونا ہے, جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ الیکشن کے ایک ماہ کے اندر اندر ہونے ہیں, وہاں صدر عارف الوی نے الیکشن نہیں بلایا. یہ اعتراضات لگا کے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ان کو جب تک نہیں دی جاتی تو اجلاس بلانا غیر آئینی ہوگا. یہ صدر کا موقف تھا. لیکن وہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ صدر آئین شکنی کر رہے ہیں اور وہ یہ غلط کر رہے ہیں, ان کو اجلاس بلانا چاہیے. تو اگر صدر صاحب نے اجلاس بلایا تو ٹھیک ہے, اگر انہوں نے نہیں بلایا تو ظاہر سی بات ہے الیکشن کمیشن خود بلائے گا, کیونکہ وہ آرٹیکل آئین کے اندر ہے اس کا آرٹیکل, اس کے ذریعے وہ بلا سکتے ہیں. جب صدر صاحب پہلے بھی آپ نے دیکھو کئی دستخط سمری ایسی جو صدر صاحب نے نہیں کری تو گورنر نے کری, یا کئی اجلاس جو صدر صاحب نے نہیں بلائے وہ آئین کے مطابق گورنر صاحب نے بلائے. تو اس طرح کے تمام معاملات پھر چلتے رہیں گے, یہ رکنے والے نہیں ہیں. اس طرح جب ہاں یہ انتشار ہے کہ جب صدر عارف الوی اپنے عہدے سے مستعفی ہوں گے, جب نئے صدر آئیں گے جس کی زرداری صاحب کی بھرپور حمایت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے, جب یہ صدر کا حلف اٹھائیں گے تو جب صدر عارف الوی اپنے عام دنوں میں آئیں گے, صدر کے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے, تو ہو سکتا ہے ان کے کوئی بے تحاشا کرپشن کے کیسز, بہت سارے کیسز ان پہ بھی کھلنے والے ہیں. آئین شکنی کے کیسز ان پہ کھلیں گے, اسمبلیاں تحلیل کے کیسز ان پہ کھلیں گے. جس طرح پاکستان کے خلاف کھلے ہوئے ہیں اس طرح ان کے خلاف بھی کھلنے والے ہیں. یہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. یہی ایم پاکستان کا الطاف حسین کے بارے میں جو بے تحاشا لوگوں کی رائے الگ الگ طریقے سے آ رہی ہے, جو ماضی میں ہوا, ماضی ایک نہ بلایا جانے والا عمل کہہ لے. ماضی میں جس طرح انسانوں کے ساتھ, انسانوں کی جانوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں وہ بھلائی نہیں جا سکتی. یہ مصطفیٰ کمال صاحب اگر عوامی مینڈیٹ پہ آتے, اگر یہ عوام ان کو ووٹ دیتی ہو, یہ منتخب ہوتے, تو آج شاید ان کا یہ حال نہ ہوتا. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے عام کا یہ بات بولی ہے کہ یہ عوامی مینڈیٹ پہ نہیں آئے ہوئے, یہ سیٹیں زبردستی کی جیتے ہوئے ہیں. اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے سخت اختلافات کر رہی ہے ایم پاکستان کے حوالے سے, کہ ایم پاکستان کو کوئی وزارت نہ دی جائے, ایم پاکستان کو کوئی فنڈ ریزنگ نہ دی جائے. ایم پاکستان کو پیپلز پارٹی کا تو یہ بھی دعویٰ ہے جو آڈیو لیک میں مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے نمبر پورے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ ایم پاکستان حکومت کا حصہ بھی نہ بنے. یہاں تک یہ آڈیو لیک میں ہی ہے, تقریباً یہ 30 منٹ کی آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں یہ ساری باتیں زیر بحث آئی ہوئی ہیں. تو لہٰذا اس طرح کی اگر یہ ویسی آڈیو لیک ہوتی جو ماضی میں سیاست دانوں کے خلاف ہو رہی تھی تو وہ ایک الگ بات تھی. جو سارا دن اس بارے میں بات چلتی رہی کہ یہ آڈیو لیک ہے, فلاں یہ ہے وہ, لیکن رات کو جب مصطفیٰ کمال صاحب نے اس کی تصدیق کر دی کہ یہ ہماری آڈیو ہے, تو یہ ہم لندن کے کسی ارکین نے شیئر کی ہے, تو اس سے تو صاف ظاہر ہوگا کہ مصطفیٰ کمال صاحب لوگوں کی بات چیت چل رہی تھی. تو یہ ابھی آگے کراچی کی سیاست کا کیا لاحق عمل ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے آگے شیئر کریں گے. تو آپ پلیز ہمارے اس چینل کو سپورٹ کیجئے. ہم جتنی کوشش کرتے ہیں, ہم کوئی کسی سیاسی پارٹی کے خلاف ہم بات زیادہ کوشش کرتے ہیں نہ کریں. جو سیاسی پارٹی اچھا کام کرتی ہے ہم اس کے لیے بھی بات کرتے ہیں, جو پارٹی کوئی غلط کام کرتی ہے, جو غیر آئینی کرتی ہے, ہم اس کے خلاف بھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیز غلط کری. ہم صرف نشاندہی کرتے ہیں, ہم کسی سیاسی پارٹی کے خلاف نہیں ہیں, نہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں,
نہ ہم MQM لندن کے خلاف ہیں، نہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نون کے. جب یہ کوئی مینڈیٹ والا کام کریں گی، کریڈٹ والا کام کریں گی جو عوام کے اور ملک کے حامی ہو، ہم اس پہ ان کی تعریف کریں گے، چاہے وہ MQM پاکستان ہو، چاہے وہ الطاف حسین صاحب ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول ہو، کوئی بھی ہو. لیکن جب یہ کوئی غلط کام کریں گے جو عوام کے مفاد میں نہیں ہے، جو ملک کے مفاد میں نہیں ہے، وہاں ہم ضرور نشاندہی کریں گے اور آپ کے آگے ضرور رکھیں گے. اس لیے آپ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے کریں تاکہ ہماری جتنی ڈیٹ ہو آپ کی طرف پہنچتی رہیں.